اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس وقت ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہے، عالمی طاقتیں بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ہم اور ہمارا ملک، ہمارے افواج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ کمزور پوزیشن پہ جا رہی ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے عوام کو ساتھ کھڑا ہونے کی، اس پہ بات ہوگی، ایک ہی موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں اس لیے نہیں چل سکا، ناکام ہو گیا کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس میں اس لیے ناکام ہوا کہ میں جب اس پرچے کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ اب اس عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کا فائدہ؟ جو انجانے میں غیر دانستہ طور پہ نکل جائے منہ سے، اللہ اس کی معافی عطا فرمائے، اور جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اسی لیے میں یوتھیوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو روز چونا لگاتے ہیں یہ جو یوٹیوبر ہیں کہ بھائی خان رہا ہونے لگا ہے، خان باہر نکلنے لگا ہے۔ اب کل اس کی سزا معطل ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بری کر دیا گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اور پھر بھی وہ بھی رمضان کے مہینے میں پھر بھی یوتھی انہی کو دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، میرے چینل کو دیکھا کرو، میں آپ لوگوں کو حق سچ بتا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں خان صاحب کو 36 سال سزا ہوئی ہے، 34 سال، وہ نہیں باہر آ سکتا ہے۔ یہ اس کی سزا معطل ہوئی ہے، کوئی بری نہیں ہوا ہے، نہ ہی باہر آئے گا۔ یہ جھوٹ بول کے آپ لوگوں سے ویوز لیتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ سے بچیں۔ اگر قادیانی نہیں ہے تو قادیانیوں کا تو کام ہی جھوٹ پہ ہے نا، ان کا تو نظام ہی جھوٹ پہ چلتا ہے، ان سے میں بحث کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے جی، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے والوں سننے والوں کا چینل ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد ویڈیوز کے آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے کام سنور جائیں۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، دوزخ سے نجات کا ذریعہ یہ آخری عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات قبول فرمائے، آمین۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں میں اس عمر میں بھی کہاں سے اپنے ذرائع سے استعمال کر کے خبریں ڈھونڈ کے نکالتا ہوں، اس کے بعد ان کی تصدیق کرتا ہوں، پھر ویلاگ کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ جو 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس چینل کی یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں جتنا بھی صدقہ خیرات دیا جاتا ہے نا، اس کا بھی اجر عظیم ملتا ہے، اس کا بھی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ صدقہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا کہ دیکھیں اس چینل کی آدھی انکم جاتی ہے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے۔ کس طریقے سے کہ
آدھی انکم سے میں لوگوں کو فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ لوگوں کو پیسے دے کے بیکاری نہیں بناتا ہوں، ان کو میں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ بیوہ عورت ہے تو اس کو سلائی مشین گھر کے اندر ہی لے کے دے دی، اگر کوئی گھر کا سربراہ مرد ہے، بے روزگار ہے، اس کے گھر کا نظام ڈسٹرب ہوا اس کو ٹھیا لگا کے دے دیا، ریڑھی لگا کے دے دی، کھوکھا بنا کے دے دیا، اس طریقے سے آگے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، نہ ہی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، صرف آپ لوگ اتنا کر دیں کہ جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس سے لازمی چینل کو سبسکرائب کروائیں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے داماد ہے، چاہے بیٹی ہے، گھر کے کسی بھی فرد سے، دوست احباب سے، جاننے والوں سے زیادہ سبسکرائب کروائیں چینل کو، اور اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اس کے بعد ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ کا جانب سے اس میں اجر عظیم اللہ عطا کرے گا۔ جو چینل کو سبسکرائب کرتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور جو نہیں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، غلط راستے پہ چل گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، فوج پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو، کرپٹ جرنیلوں کو، عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب بھی بولیں آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے انتہائی خلوص کے ساتھ جسٹس تصدق گیلانی، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان، انتہائی ایماندار، مخلص، انہوں نے مشرف کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا۔ یہ جسٹس تصدق صاحب نے اس وقت چیف جسٹس سے، تو مشرف کی اپیل آئی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دیا تھا۔ جھکے نہیں تھے، بکے نہیں تھے، پریشر میں نہیں آئے تھے۔ اب یہ جو 6 جج ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر پریشر ڈال کے ہم سے من پسند کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ، اچھا یہ سب سے بڑا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، میں ثابت کروں گا، اور آج کے ولاگ میں ثابت کروں گا کہ یہ کرپٹ جج ہیں، یہ گھٹیا ترین جج ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ $1 ارب جاری ہوا ہے، $1 ارب، ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے کرپٹ ججوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرپٹ ججوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ میں 5 ججوں کے، 4 جج مرد اور 1 عورت، ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کو، وہ نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں۔ اللہ ان کو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب آپ آج کی اس پہ آ جائیں۔ تصدق گیلانی کو پی ٹی آئی کے گالی گلوچ بریگیڈ نے اتنا زچ کیا، اتنا ان کو بدنام کیا، اتنی گالی گلوچ کی کہ انہوں نے معذرت کر لی۔ یہ وہ غلیظ نسل ہے نا، جن کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، بس یہ سمجھ لیں کہ جو ان کی مائیں وہ ہیں جو کہ کوٹھے پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی، ان سے بھی 2 درجے آگے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اتنی غلیظ گالیاں دی گئیں کہ انہوں نے معذرت کر لی۔ جب انہوں نے معذرت کی تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس کو لازمی ایکشن لینا پڑا، قاضی صاحب کو۔ قاضی صاحب نے 7 رکنی لاجر بینچ بنا دیا، اور اس میں ایک سے ایک سینئر اور قابل جج کو رکھا ہے۔ ایک یوتھن کو بھی رکھا ہے، یوتھن جو ہے نا لیڈیز جج ہے، اس کو بھی رکھا ہے، بیچ میں ڈالا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے سارے اپنے ہی بندے رکھے ہیں۔ یوتھیوں کو بھی، یوتھڑوں کو بھی بیچ میں ڈالا ہے۔ 5 جج ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے یوتھ کے۔ تو اس کے سامنے اب، اچھا ہاں،
یہ جج کرپٹ کیسے ہیں، میں اب اس پہ آ جاتا ہوں، پہلے اس پہ بات کرتا ہوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ لارجر بینچ بنا ہے۔ دیکھیں، جب کسی بھی بہت پاور ہوتی ہے عدلیہ کے پاس، عدلیہ ایک انتہائی پاورفل ادارہ ہے، جب جج کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے نا تو جج کا پہلا کام یہ ہوتا ہے، یوتھیو کان کھول کے سنو، یوتھڑو سنو، ذرا دماغ کی کھڑکی کھول کے سنو، کہ جب جج کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے نا تو اس کا کام، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس تصدق گیلانی کی طرح فوراً نوٹس جاری کرے اور اس بندے کو طلب کرے اپنے عدالت میں کہ ہاں بھائی تم نے یہ کس قانون کے تحت میرے پہ پریشر ڈالا ہے اور کیوں ڈالا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، میں بھی کھڑا ہوتا، پوری قوم کھڑی ہوتی، تمام بارز کھڑی ہوتی اور تمام وکیل کھڑے ہوئے ہوتے۔ اب اس وقت ان کے ساتھ وہی وکیل ہیں جو کرپٹ ترین وکیل ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، کرپٹ ترین جج ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور کرپٹ ترین بیوروکریٹس ہیں جو اللہ ان کی بھی نسلوں کو تباہ کرے۔ یہ ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر چکے ہیں، ہمارے ملک کو بالکل ایک قسم کا سمندر کے کنارے تک لے آئے ہیں، بس دھکا دینے کی دیر ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچنا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ یہ ان ججوں نے یہ سب سے بڑی، ہاں اب چیف جسٹس کا کام ہے کہ اگر انہوں نے سٹینڈ لیا تو اس پہ قائم رہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس پہ آپ نے قائم رہنا، ان 6 ججوں کو کام سے روکا جائے، ان کو نہ صرف کام سے روکا جائے بلکہ کٹہرے میں لایا جائے، ان سے ثبوت طلب کیا جائیں کہ کون سے بندے نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، کب ڈالا، کون سے کیس میں ڈالا۔ اگر یہ ثبوت نہیں دیتے ہیں تو اسی وقت کھڑے کھڑے ادھر ہی ان کو معطل کر کے فارغ کر دیا جائے ان کے اس سے، اور نہ صرف فارغ کر دیا جائے بلکہ سسپینڈ کر کے ان کو کوئی پینشن وغیرہ کوئی مراحت نہ دی جائے، کیونکہ اتنا پیسہ چلا ہے کہ یقین جانیے کل یہ دیکھیں ادھر بینچ بنا ہے اور ادھر ریلیف اتنا زبردست ملا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرپٹ ججوں نے دیا ہے کہ انہوں نے وہ سزائی معطل کر دی جس میں تمام پروف موجود ہے، ایک فریق کو سنے بغیر، نیب کو سنے بغیر، نیب کے اپیلوں کو سنے بغیر کیسے بھائی سزا معطل کر سکتے ہیں؟ یہ کھربوں ڈالر، 1 ارب ڈالر جاری ہوا ہے عالمی طاقت کی طرف سے، وہ ڈالر چل رہے ہیں، یہ ڈالر ان کے منہ بند کر رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جنہوں نے یہ ڈالر وصول کیے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو، ہمارا ایک اہم ادارہ ہے ISI ملک کی حفاظت کے لیے، جو کہ جس کو پوری دنیا جس سے ڈرتی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، فوج کو کمزور کرنے کے لیے، فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ کرپٹ جج پوری طرح ملوث ہیں۔ اچھا، آج اگر پاکستان سے کرپشن ختم کرنی ہے، پاکستان کو کرپشن فری ملک بنانا ہے، تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں جی ان ججوں کو لٹکائیں۔ یہ جج اوپر پہنچ جائیں گے، ایماندار جج آگے آ جائیں گے تو پھر نظام سارے کے سارا سیدھا ہو جائے گا۔ دوسرے ممالک میں اگر کرپشن پہ قابو پایا گیا ہے تو وہاں کی عدلیہ کے ذریعے، انڈیا میں اگر یہاں سے کرپشن کم ہے تو وہاں کی عدلیہ مضبوط ہے، وہاں کی عدلیہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ کرپٹ عدلیہ جب تک موجود رہے گی، ملک کبھی بھی کرپشن سے پاک نہیں ہو سکے گا، مزید کرپشن بڑھے گی۔ اچھا، یہ دیکھیں 40 سال تک یہودیوں نے عمران نیازی کو تیار کیا، جب یہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کھربوں ڈالر لگائے ایک کھرب پتی یہودن کے ساتھ۔ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ وہ تو یہودی تو کبھی مسلمانوں کو دیتے ہی نہیں اپنی بیٹی، نہیں دے، کوئی ایک بتا دے کہ فلاں مسلمان کو اور یہودیوں نے اپنی بیٹی دیا، وہ بھی کھرب پتی۔ یہ ایک پلان تھا، منصوبہ تھا، اس کے تحت اس کو دیا گیا، اس کے بچوں کو بھی یہ پال رہے ہیں، اس کو پارٹی بھی بنا کے دی، سب کھربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح تو نہیں چھوڑے گا گولڈ سمتھ، اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس نے اپنی بیٹی قربان کر دی تھی اور واپس بھی لے لی، بعد میں اس کے
दूसरे यहूदियों के साथ शादी करवा दी, इसके बच्चों को उन्होंने यहूदी बना दिया, बेटी क्रिश्चियन बन गई, बेटे दोनों यहूदी बन गए, और खुद चला है यूथियों को रियासत मदीना बनाने का। लाख दिल लानत ऐसे दिमागों पे जो इसके पीछे खड़े हैं। तो अब देखें जनाब किस तरीके से ये वो डॉलर चले हैं। मेरी 6 महीने पहले की वीडियोस उठा के देख लें, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अब अगले मरहले में जजों को खरीदा जाएगा, वकीलों को खरीदा जाएगा। ये देखें, ये जितने भी वकील पीटीआई के साथ खड़े हैं ना, सब के सब बिकाऊ जज हैं, ये सब और बिकाऊ वकील हैं, बिकाऊ ब्यूरोक्रेट्स। इसका मकसद ही, इमरान न्याजी का मकसद ही इसी तहत लाया गया था इसको, कि इसी मंसूबे के तहत कि इसने हर एक में तकसीम डालनी है, हर अदारे में तकसीम डाल चुका है, मुकम्मल कामयाब हो चुका है, हर घर में तकसीम डाल चुका है। वो देखें पेशावर में जो बाप के हाथों बेटा कत्ल हो गया था, क्या हुआ? बाप ने झंडा लगाने से मना किया, बेटे ने बहस हुई, बेटे ने थप्पड़ मार दिया बाप को, उसने 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार कर उसको जन्नम वासल कर दिया, और अब खुद वो बेचारा जेल में बैठा हुआ नीम पागल हो चुका है कि अपने ही बेटे का कातिल बन गया है। बाप फिर बाप ही होता है। अब वो दिन रात रोता है, अल्लाह से माफिया मांगता है। तो अल्लाह ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं है सियासी लीडर, मैं आप लोगों को यूथियों को साफ बता रहा हूँ। कोई एक सियासी लीडर बताएं कि जिसने ये कहा हो कि अल्लाह मेरी इस तरह तैयारी करवा रहा है जैसे नौज़बिल्ला उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवाई थी। इसकी बहन यूसुफ अलैहिस्सलाम से मला रही हैं इमरान न्याजी को। ये सब के सब वो फितना है, एक फितना कादियानियत है। तो अल्लाह इससे महफूज रखे। तो फैमिली पूरी कादियानी है इनकी भी। इनकी माँ कादियानी थी, तो बाप का कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन उसने अगर कादियानियों में शादी की है तो जाहिर है वो भी अंदरूनी तौर पे कादियानी ही था। तो अल्लाह इनके शर से मुल्क को महफूज रखे जी, आमीन। और हमारे हिफाज पाकिस्तान को, हमारे मुसलमानों को महफूज रखे, आमीन। तो अब आप आ जाएं जनाब के देखें किस तरीके से ये किया गया, किस तरीके से ये मनसूबा साजी की गई। अच्छा हाँ, एक और बात, इसका मेरे पास वीडियोस मौजूद है, किसी यूथ के को चाहिए या यूथड़ों को चाहिए तो मेरे से वो कमेंट्स में मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि मैं आप लोगों को नबी पाक की गुलामी से आज़ाद करवाऊंगा। जब नबी की गुलामी से निकल गए तो कहाँ जाओगे? दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। ये आप लोगों को नबी की गुलामी से निकाल रहा है, ये आप लोगों को अमेरिका की गुलामी में दे रहा है। अमेरिकी एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, ये नहीं अमेरिका का मुखालिफ। आप गाली निकालो ना अमेरिका को, फिर देखो उसके बाद क्या असर होता है। मिस्र का एक था, वो भी गद्दार था, और वो उतनी अमेरिका को गालियां देता था कि वहां की अवाम उसकी पूजा करती थी। और जब वो दुनिया से जहन्नम वासल हो गया, चला गया, तो बाद में पता चला कि वो तो CIA से बाकायदा तनख्वाह लेता था, उनका मुलाजम था। तो इससे आप अंदाजा कर लें। तो अब किस तरीके से देखें, इन्होंने एक बाकायदा 2500 डॉलर हर महीने ये इनको दिए जाते हैं। समी इब्राहिम जैसे, अहमद मीर जैसे लोगों को, गद्दारों को, या ये जो टीवी पे आके बैठे हुए होते हैं, वो साबर शाकर जैसे गद्दार, या ये वो जो नशई है जिसके बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, वो खुद नशा करके टीवी पे बैठ के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहा होता है। ये ऐसे जो नफरत फैला रहे हैं ना अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के हरगिज़ वफादार नहीं है, ये उन आलमी ताकतों के वफादार हैं। वहाँ से इनको 2500 डॉलर फी हर महीने इनके अकाउंट में आते हैं, और इन जजों के अकाउंट में आ रहे हैं कहाँ? इनकी फैमिलियाँ आप चेक कर लें, तसल्ली कर लें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इनकी फैमिलियाँ कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, और इधर है क्या नाम है, इंग्लैंड में है। वहाँ उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं पैसे, और यहाँ पे ये उन्हीं ताकतों के अलाकार बने हुए हैं। इनका मकसद एक ही मकसद है बस, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करना और CPEC रोकना। अब CPEC और एटमी सलाहियत हमारे दफा के लिए ज़रूरी है, और CPEC हमारे
آنے والے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں آپ لوگ عقل کو استعمال کریں۔ قاضی فائزی صاحب سے میری اپیل ہے کہ جناب اگر سٹینڈ لیا تو اس پہ قائم رہیں، پوری عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ سٹینڈ لیں، 6 ججوں کو فارغ کریں، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ تو میں کہتا ہوں جی انہوں نے تو حد ہی کر دیا ہے کہ انہوں نے دیکھیں وہ کس طریقے سے اتنا دلیر کر دیا کے پی کے کی حکومت کو کہ وہ حلف لینے سے انکاری ہیں۔ یہ جو ابھی خصوصی نشستیں بنی ہوئی ہیں نا، ان میں جو منتخب ہوئی ہیں لیڈیز اور اقلیتی نمائندے نا، ان کو حلف نہیں لینے دے رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہوا ہے ملک کا۔ اور وہاں پہ آج کل حملے فوج پہ اور چائنیز پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں کے پی کے کی گورنمنٹ پوری سپورٹ کر رہی ہے افغانیوں کو وہاں لانے میں، ان کو سہولت کاری فراہم کر رہی ہے، ان کو وہاں لا کے دوبارہ بسایا جا رہا ہے۔ اور یہ علی امین پیچھے سے، یہ علی امین گنڈا پوری ہے پیچھے سے، یہ بھی افغانی ہے۔ یہ یہاں پہ اس کا باپ دادا آگے تھے تو یہاں پہ انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ وغیرہ شناختی کارڈ بنوا لیے تھے، اس وقت اتنی تحقیق کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کی وفاداریاں پیچھے افغانستان کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کی ہر طرح کی مدد کی، لیکن وہ ہمارے نہیں بنے۔ وہ آج بھی انڈیا کے وفادار ہیں، ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ تو جو بندہ ہمارا وفادار ہی نہیں ہے، ہم اسے اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہماری افواج پاکستان پہ کون حملہ کر رہا ہے؟ ٹی ٹی پی والے۔ ٹی ٹی پی والے کون ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ اصل میں پاکستانی نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہ ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ نواز شریف نے کارنامہ انجام دیا تھا اپنی دور حکومت میں، جب وہ سکول پہ کے پی کے میں حملہ ہوا تھا، اور حکومت وہاں کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی۔ لیکن نواز شریف نے ان کو نکال باہر کیا تھا، اس میں افواج پاکستان کا پورا کردار تھا، انہوں نے ان کو نکال باہر کیا تھا۔ بعد میں عمران خان نے نہ صرف ان کو واپس لایا بلکہ ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے، اور 40,000 افغانیوں کو پاکستانی شناختی کارڈوں پہ، پاسپورٹوں پہ غیر ممالک میں بھیجا۔ جو سعودیہ میں دھماکے ہوئے تھے نا، ان میں بھی یہ ملوث تھے۔ تو اس کے بعد یہ پکڑے گئے تھے، اس کے بعد تحقیقات ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ یہ تو افغانی ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ 40,000 صرف سعودیہ میں تھے، باقی دوسرے ممالک میں اندازہ کر لیں کہ کتنے ہوں گے پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈوں پہ۔ یہ عمران دور میں ہوا ہے، اور یہ اس میں جو عمران خان کا بندہ لگا ہوا تھا نا، یہ اس میں نادرا میں، یہ اس کرپٹ چیئرمین نادرا نے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور اس میں باقاعدہ حصہ ملا تھا عمران نیازی کو اور بشرا کو، پنکی پیرنی کو، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو، سب کو حصہ ملا تھا۔ تو یہ اب ان پہ کوئی ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان سے سب ڈرتے تھے، حتیٰ کہ آرمی چیف بھی ڈرتے تھے۔ لیکن یہ علی کا شعر ہے، یہ علی اللہ کا شعر ہے، یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، یہ نہ ڈرنے والوں میں سے ہے نہ جھکنے والوں میں سے ہے۔ سید عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو ان کو یوتھڑ گالیاں دیتے ہیں نا، یقین مانیے میں حلفاً کہہ رہا ہوں، وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ اگر مسلمان بھی تھے پہلے، لیکن اب وہ کافر ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ ایمان لانا پڑے گا۔ کیسے؟ میں حضور کی حدیث بیان کر دیتا ہوں، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، چیک کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل چلے گی فاطمہ سے۔ اب فاطمہ کی اولاد جو ہوگی وہ میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی، فاطمہ کی اولاد پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ کیا، مجھ کو گالی دی، اور جس نے مجھ کو گالی دی، مجھ پہ ظلم کیا، تو اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اس کے پیغمبر کے ساتھ۔ تو جب حضور پاک نے یہ فرما دیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر خود سوچ لیں، یہ یوتھڑ قوم سوچے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ کس لیے ایک سید کو گالیاں دے رہے ہو؟ سچا کھرا سید جو کہ فاطمہ کی اولاد ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، فاطمہ کے جسم سے ہے، علی کا شعر ہے، علی کی اولاد ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہو ایک مردود پوڑ رہی چرسی کے پیچھے۔
ایک زانی کے پیچھے جس نے زنا کی بیٹی پیدا کی ہوئی ہے، جس کے بچے یہودی بن چکے ہیں، جو اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکا، وہ آپ لوگوں کو دکھائے گا، وہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جہنم میں جائے گا۔ اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا نا کہ مجھے اللہ نے دوزخ میں ڈالا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ پتر تو ایک دفعہ جا تو صحیح، یہ وہ آگ ہے دنیا میں، جو آگ ہے نا، یہ وہ آگ کا انگارہ ہے جس کو 70 مرتبہ سمندروں میں ڈال کے ٹھنڈا کیا گیا تھا تو پھر دنیا میں لایا گیا تھا۔ 70 درجے وہ زیادہ تیز ہے آگ وہاں کی۔ تو اس سے اللہ محفوظ رکھے اس دوزخ کی آگ سے۔ تو اس کے بعد بھی دیکھیں یہ آگ کیا کرتی ہے، 70 درجے حالانکہ ٹھنڈی کرنے کے بعد دیکھیں جلا کے خاک کر دیتی ہے جسم کو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ میری عوام سے ایک ہی اپیل ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیں، ایماندار ججوں کا ساتھ دیں، ایماندار وکیلوں کو ساتھ دیں۔ ایماندار ججوں کو میرا سلام، ایماندار وکیلوں کو میرا سلام، ایماندار جرنیلوں کو میرا سلام، اور ایماندار عوام کو میرا دونوں ہاتھ سے سلام۔ جو پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں، یہ بھی میں یوں تھڑکوں کو بتا دوں کہ ابھی تک جو معاہدہ چل رہا ہے نا IMF کے ساتھ، وہ عمران نیازی کا کیا ہوا ہے۔ ابھی گوگل سرچ کریں جا کے، دیکھیں اس پہ عمران نیازی کا لکھا ہوگا۔ مارچ میں جو معاہدہ ہوگا وہ شہباز شریف کا معاہدہ ہوگا۔ مارچ تک جو معاہدہ چلے گا نا وہ عمران نیازی کا، یہ اس میں آخری قسط ملے گی۔ یہ عمران نیازی نے لکھ کے دیا ہوا کہ ہم پیٹرول 330 تک لے کے جائیں گے، ڈیزل مہنگا کریں گے، اور اس کے بعد حالانکہ ڈیزل گورنمنٹ نے سستا کیا، پیٹرول مہنگا کیا۔ ہاں ایک کام گورنمنٹ نے غلط کیا ہے، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ پیٹرول مہنگا کر کے مٹی کا تیل سستا کر دیا۔ یہ ہماری گاڑیوں میں مٹی کا تیل استعمال کر کے پمپ والے ہمارا انجنوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ کم وقتوں کم از کم مٹی کے تیل کو پیٹرول کے برابر رکھو، یا پیٹرول سے 1 روپیہ بڑھا کے رکھو اس کا ریٹ، تاکہ کم از کم اس کو پیٹرول کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا جائے، پیٹرول کے اندر مکس کر کے ہماری گاڑیوں کا بیڑا غرق نہ کروائیں۔ یہ میری بھرپور اپیل ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں۔ اور پیٹرول کا ریٹ ٹھیک ہے، وہ عالمی اداروں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ہر حکومت اس کی پابند ہوتی ہے، اس معاہدے سے مکر نہیں سکتی ہے۔ یہ عمران نیازی کا کیا در ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ 5 سال جو مہنگائی ہوئی ہے یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبے خود مختار ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے میں۔ 5 سال PTI نے حکومت کی، پنجاب میں 10 سال KPK میں کی، 5 سال گلگت بلتستان میں کی، 3 سال کشمیر میں کی، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف نے مہنگائی کی۔ پھر چلو روزہ ہے، میں اب کیا کہوں، اللہ ہدایت دیجیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس چیز پہ یہ اب بس کر دیں۔ یہ کرپٹ جج کھل کے سامنے آ چکے ہیں، ان کو کام سے روکیں، خدارہ ملک کا ساتھ دیں۔ اپنی عوام کو چاہیے کہ وہ افواج پاکستان کا ساتھ دے۔ اگر ملک بچانا ہے تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اپنی ISI کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں نا، یہ CPEC کو روکنے کا ہی معاہدہ ہے۔ CPEC یہ گوادر بندرگاہ کو روکنے کا معاہدہ ہے۔ یہ 4 سال CPEC کیوں عمران نے روکے رکھا تھا؟ کیوں اس کو گوادر پورٹس پہ کام روکے رکھا تھا؟ کیوں ایئرپورٹ جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا تھا اس کو کیوں روکے رکھا تھا؟ اس کے پہ کام کیوں بند کروایا ہوا تھا؟ اگر کوئی یوں تھوڑا یقین نہیں کرتا ہے نا تو ابھی گوگل سرچ کر لو۔ گوگل نے ننگا کر کے رکھ دیا سب کو۔ میں جس نے گوگل بنایا اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو تو گوگل استعمال کرتے ہو، کسی سے ہر کام میں گوگل استعمال کرتے تو اس مردود کو دیکھنے کے لیے بھی تو گوگل استعمال کر لو نا، کہ اس نے اپنے دور حکومت میں KPK میں 10 سال پہلے KPK کا صوبہ 8 ارب کا قرض دار تھا، اس وقت 987 ارب کا قرض دار ہے۔ پیسہ کہاں گیا؟ ایک اینٹ تک نہیں لگی، کھا گئے۔ تو اللہ ہدایت دے، اللہ ہم سب کا بھلا کرے، اور اللہ ہماری تمام عبادات قبول کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ
ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو اور کرپٹ لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ خاص طور پہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں نا، ان سے کوئی اچھائی کی امید نہ رکھیں۔ وہ ڈالر لے کے بکے ہوئے لوگ ہیں، ملک کو جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں۔ ویڈیوز کو پوری دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر جو بھی نیک خواہش ہو دل میں رکھیں اور آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک نبی پاک خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان سب عالمی طاقتوں کو یا اللہ تو تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، اور ان کے جو ایجنٹ پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی جس پارٹی میں بھی ہے، یا اللہ جو کرپٹ ہے، ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یا اللہ ان سب کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو نیک لوگ ہیں، نیک جج ہیں، ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، جو ایماندار بیوروکریٹس ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کے جو وفادار ساتھی ہیں ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو، جتنے بھی جوان ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ بلوچستان میں جتنی بھی ہماری ایجنسیاں دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ چیئرمین FIA کا جو چیئرمین ہے ان کو اور ان کی فیملی کو، اور FIA کے جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما،
اور ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے میں جتنے بھی دشمنوں کے ایجنٹ چھپے بیٹھے ہیں ان سب کو نشان عبرت بنا، ان کے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، نیب میں جتنے بھی ملک کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ چیف الیکشن کمشنر اور کی حفاظت فرما، الیکشن کمشنر کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایماندار جج ہیں ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت، میرے بچوں سمیت، یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، چاہے مڈل ایسٹ میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی مذہب سے ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ میری بیٹیوں سمیت ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان کا جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا برطلا جن کے بجلی گیس کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے میٹر اتر گئے ہیں ان کو واپس میٹر لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ ہم سب نے رمضان میں تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، یہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، یا اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عوام کو اور اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ان کو شعور عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ آسانی پیدا فرما ان سب کے لیے۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ خصوصاً سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو اور ان کی امتوں کو، خصوصاً کل صحابہ کرام، کل اولیاء کرام، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المرء 11ویں والی سرکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو، اور خصوصاً جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ان کے تمام عزیز و قارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، میرے چاچا اور میرے دونوں چاچا اور میرے سسر، ساس صاحبہ اور میری بہن اور میرے بیٹے محمد رحیم، یا اللہ ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما۔
اور یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ پانچوں وقت مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ میں پانچوں وقت باجماعت نمازی بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جو راستے سے بھٹک گئے ان کو سیدھا راستہ دکھا، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے اس حال تک پہنچایا، یا اللہ ان سب کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔